أشهد أن لا وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی کو اس طرح اوپر آسمان کی طرف کر کے کلمہ شہادت پڑھنا، یا پھر منہ آسمان کی طرف اٹھا کے وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ یہ مفتی کورس میں مفتی مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالی کی کتاب بھی شامل ہے، تو اس حوالے سے اس کا ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی وضو کرنے کے بعد وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہیں یا اپنے منہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو آیا کہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں وضو کے بعد والی دعا کو آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ عقبہ بن عامر جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھتے وقت ثم رفع نظرہ الی السماء، پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 170 ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 ہے، اور اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر 121 ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابن ابی شیبہ میں، سنن دارمی میں اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں۔ اس کی سند میں ابو عقیل کا چاچا زاد بھائی بالکل مجہول ہے، اور دوسری روایت جس کو بیان کر کے موضوع بنایا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے وقت دیکھا جائے یا کلمہ شہادت پڑھتے وقت دیکھا جائے، تو وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، من توضأ للصلاة واسبغ الوضوء، جو شخص وضو کرے نماز کے لیے اور اچھا وضو کرے، ورفع رأسہ الی السماء، اور پھر اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے، وقال، اور وہ کہے اشہد ان لا الہ الا، جس شخص نے نماز کے لیے وضو کیا، وضو اچھے طریقے سے مکمل طور پر کیا، اور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اسے کہا جائے گا جس دروازے سے تو چاہتا ہے اسی دروازے سے داخل ہو جا۔ تو اس روایت کو امام خطیب بغدادی نے یہ اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 175 میں، صفحہ نمبر 176 میں اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح اس کی سند میں دینار ابو مکیس حبشی جو کہ کذاب راوی ہے، کذاب آپ سمجھتے ہیں جس راوی سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنا ثابت ہو کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں کرتا ہے، اس کو کذاب کہتے ہیں، تو اس روایت کو ایک کذاب راوی نے بیان کیا ہے، تو لہذا وہ اکثر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ کذاب روایتیں بیان کرتا تھا، اپنی طرف سے گڑ گڑ کے روایات کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتا تھا۔ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں جرح و تعدیل کی مایہ ناز کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 30 میں، تو اسی لیے ثابت یہ ہوا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے وضو کی دعا پڑھنے کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں، لہذا وضو کے بعد والی دعا آسمان کی طرف منہ اٹھائے بغیر ہی پڑھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔